السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا عکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رائٹرز کلب۔ دوستوں بہت شکریہ کہ آپ میری تحریروں کو آپ لائک کر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اور میرے ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ تو دوستوں، آج میں نے جس افسانے کا ایک انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ضمیر کی آواز۔ یہ ایک میں نے فرضی سٹوری ہے، لیکن حالات اور واقعات کو جو آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ دیکھنے کو اور سننے کو آ رہے ہیں، اسی کی روشنی میں نے یہ افسانہ لکھا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے افسانے کی جانب۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ ضمیر کی آواز۔ نواز گاؤں سے کب شہر آیا اور کیوں آیا، یہ بات نہ تو نواز نے سوچنا چاہتا تھا، نہ ہی یہ بات اس کے دل و دماغ سے نکلتی تھی۔ وہ اپنے باپو کو کھیتوں میں کام کرتا دیکھ کے اکثر سوچتا تھا کہ باپو دھرتی کا سینہ چیر کر اناج پیدا کرتا ہے، اور جب فصل تیار ہوتی ہے تو کٹائی کے بعد چند اناج کی بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں، اور ماں باپ صبر و شکر کر کے پھر محنت و مشقت میں جٹ جاتے ہیں۔ یہ ساری فصل کون لے جاتا ہے، یہ باپو نے اسے کبھی نہیں بتایا۔ ایک دن اسے پتہ چل گیا کہ یہ ساری فصل اور دوسرے کسانوں کی طرح گاؤں کے زمیندار کے ہاں چلی جاتی ہے، جس کے پاس اس کے باپو نے اپنی زمین گروی رکھی ہے۔ یہ بات اسے باپو نے نہیں بتائی، بلکہ الیکشن کے دوران ووٹ لینے آنے والی جماعت کے لوگوں نے بتائی۔ یہ لوگوں کو اپنے نئے امیدوار کی کنونسنگ کے لیے آئے تھے اور ارد گرد کے گاؤں دیہات کا دورہ کرتے ہوئے یہاں پہنچے۔ نواز کے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ صرف اس کا باپو ہی نہیں بلکہ دوسرے کسان بھائی بھی جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ سب کے سب زمین کے قرضدار ہیں۔ صاحب، کیا میرا باپو ساری عمر زمیندار کے قرضے کی وجہ سے اپنی محنت اس کو دیتا رہے گا؟ اس نے سیاسی کارکن سے پوچھا۔ ہاں، اگر تم لوگ اس زمیندار کو ووٹ دیتے رہے۔ ایک بات ہے، اگر تم سب اس بار حشمت صاحب کو ووٹ دو اور وہ یہاں سے جیت جاتے ہیں تو پھر اس سلسلے میں کچھ کیا جا سکتا ہے۔ نواز نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے لیے کام کرے گا اور سب کو راضی کرے گا۔ اس مرتبہ ووٹ حشمت صاحب کو ہی دیا جائے۔ حشمت صاحب کو جتوانے کے لیے نواز نے اپنے گاؤں میں دن رات ایک کر دیے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ اسے پارٹی کے دوسرے ورکرز میں امتیازی اہمیت حاصل ہو رہی تھی۔ پارٹی سے نواز کے دلی لگاؤ اور محنت کو دیکھتے ہوئے حشمت صاحب نے اس کے کثرتی بدن اور اونچے قد کی بنا اسے اپنی حفاظت کے عملے پر معمول کر لیا، اور وہ ہردم ان کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا۔ جلسے جلوس میں اس کی آنکھیں چاروں اطراف دیکھتی اور کان اس کے پرجوش تقریر سننے میں رہتے، جس سے اس کے جسم میں ایک جوش بھر جاتا اور وطن کی محبت سے سرشار فخر سے ان کی طرف دیکھتا۔ جب وہ یہ جملہ کہتے، ہم نے یہ وطن اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے اور یہ تا قیامت قائم رہے گا، اور پھر زندہ باد کے نعرے، تو وہ پوری قوت کے ساتھ فلش شکاف نعروں کا جواب دیتا۔ حشمت صاحب بھی اپنے تمام ورکرز میں نواز سے بہت متاثر تھے۔ اس نے کبھی اپنا کوئی کام ان سے کہا اور نہ کہیں کوئی سفارش لگوائی۔ ان کے باڈی گارڈ میں نواز فرد واحد تھا جو بلا روک ٹوک گھر میں آ جا سکتا تھا۔ ایک دن حشمت صاحب پر اس کے دشمنوں نے قاتلانہ حملہ کیا، مگر نواز کی بروقت کارروائی سے ان کا بال بھی بکا نہ ہوا اور وہ محفوظ رہے۔ گھر پہنچ کے حشمت صاحب نے اسے گلے سے لگا لیا، انعام کے طور پہ اسے 1,00,000 روپیہ دیا، جسے لینے سے نواز نے صاف انکار کر دیا۔ صاحب، میں آپ سے یہ پیسے نہیں لے سکتا، آپ سے میرا ایک کام کر دیں۔ نواز نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی۔ ارے نواز، تم نے آج مجھ پر ایک احسان کیا، آج ہم تمہاری ہر بات مانیں گے، اور اس سے پہلے تم نے کبھی کوئی فرمائش بھی نہیں کی۔ آپ میرے گاؤں کے کسانوں کی زمینیں ان کو واپس دلا دیں، آپ کا مجھ پر ایک احسان ہوگا۔ نواز نے کہا، تم فکر مت کرو، یہ پیسے رکھو، میں اس سلسلے میں ضرور کچھ کروں گا۔ کل کا جلسہ بہت بڑا ہے، اس کے بعد تمہارے گاؤں بھی چلیں گے۔ نواز نے خوش ہو کے حشمت صاحب کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔
باہر پوری کوٹھی سجائی جا رہی تھی. یوم آزادی کے سلسلے میں سبز لاری چھوٹی چھوٹی جھنڈیوں کی لمبی لمبی قطاریں ایک عجیب باہر دکھا رہی تھیں. اتنے میں حشمت صاحب بھی یہ سب دیکھنے کے لیے باہر آ گئے. نواز فوراً اٹھ کے ان کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. بھائی بہت اچھے طریقے سے سجا رہے ہو, چھت پر بھی ایک بڑا جھنڈا لگانا ہے. اچانک نہ جانے کیسے حشمت صاحب کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹا اور ساری چائے ان کے جوتے پہ گر گئی. نواز فوراً جھکا اور اپنے قمیض کے دامن سے ان کا جوتا صاف کر دیا. ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کہ حشمت صاحب نے قریب رکھی چند جھنڈیاں اٹھائیں اور ان سے اپنا جوتا صاف کر لیا. نواز یہ منظر برداشت نہ کر سکا. اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ حشمت صاحب ایسا کر سکتے ہیں. نواز کسی سے کچھ کہے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا. ان چند لمحوں میں اس نے فیصلہ کر کہ فوراً یہ نوکری چھوڑ دے گا. اس نے اپنا سارا سامان بکس میں رکھا اور صبح پہلی ٹرین سے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا. پھر وہ مطمئن ہو کے چارپائی پر لیٹ گیا اور نہ جانے کب میں اس کی آنکھ لگ گئی. صبح کسی نے کوٹھی کا دروازہ کھٹکھٹایا. حشمت صاحب نے بلایا تھا. جلسے میں جانے کا وقت ہو گیا. نواز نے سوچا کہ وہ جا کر حشمت صاحب کو بتا دے کہ وہ ابھی گاؤں جا رہا ہے, اس لیے وہ جلسے میں ان کے ساتھ نہ جا سکے گا. نواز جیسی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا, حشمت صاحب کی پیٹھ تھی, اس لیے وہ نہ دیکھ سکے کہ نواز آیا ہے. ہاں یار, کل والا پلان ہمارے بیوقوف ملازم کی وجہ سے فیل ہو گیا. تمہارے 2 آدمیوں کی بلا وجہ جان چلی گئی, میرے کئی لاکھ بھی ضائع ہوئے. مگر اس کو کیا پتا تھا کہ وہ حملہ خود میں نے اپنے اوپر کرایا ہے. تم بے فکر رہو, تمہارے بارے میں کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا. انکوائری ہی رکوا دوں گا. ویسے عوام کی پوری ہمدردی میرے ساتھ ہے. اب میں اپنے پلان کے مطابق پورے اطمینان سے کام کر سکتا ہوں. لاکھوں روپے لگا کے یہ سیٹ جیتی ہے, پورا وصول کروں گا سود سمیت. بس ایک دفعہ فنڈ کے پیسے میرے ہاتھ آ جائیں, پھر تمہاری بھی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوگا. ہاں ہاں, شامو کے گھر والے اور کرمو کے گھر والوں کو میں اتنا دے دوں گا کہ ان کی کمی محسوس نہیں ہوگی. بھائی جان دیے ہماری خاطر. اس سے آگے نواز اور کچھ نہ سن سکا اور دبے پاؤں واپس کمرے میں آ گیا. اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا. اس کی آنکھوں کی چمک مات پڑ گئی تھی. وہ ایک بے جان پتھر کی مورتی کی طرح اس تصویر کو دیکھ رہا تھا جس میں حشمت صاحب پھولوں سے لدے پندے ہاتھ میں قومی پرچم لیے کھڑے تھے. یہ تو دھوکہ ہے. یہ شخص تو ملک کی جڑیں کاٹ رہا ہے. میں اس کو کیسے روکوں؟ کون میری بات پہ یقین کرے گا؟ نواز نے بے اختیار نکلنے والے آنسو پوچھے اور گاڑی سٹارٹ ہونے کی آوازیں سن کر باہر نکل آیا. نواز جلدی کرو بھئی, آج یوم آزادی ہے, بہت بڑا جلسہ ہے, ہزاروں کا مجمع ہوگا, اپنی آنکھیں کھلی رکھنا. سب ایک بڑے قافلے کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچے اور پھر وہی ہوا. لوگوں نے ان کی پرجوش لکھوائی ہوئی تقریروں پر تالیاں بجائیں جس میں ملک کی تمام برائیوں کا ذمہ دار دنیا کی بڑی طاقتوں کو بتا کر خود کو ہرانے والے کی ذمہ داری سے فارغ کر دیا. ان کی تقاریر سے ایسا لگتا تھا جیسے ٹریفک کا قانون کی خلاف ورزی سے لے کے بجلی اور ٹیکس چوری تک, موبائل چھیننے سے لے کے گاڑی چوری تک کے واقعات بھی انہی بڑی طاقتوں کے ایما پر ہو رہے ہیں اور اس کی ذمہ دار اپوزیشن ہے. آخر میں حشمت صاحب اٹھے اور اپنی تقریر سے الفاظ کے گورکھ دھندے کے ذریعے لوگوں کو ایسا متاثر کیا کہ نواز حیران رہ گیا. یہ روپ گھر میں موجود حشمت صاحب کے روپ سے کتنا مختلف تھا. دوران تقریر حشمت صاحب بولے, آج میں آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہوں. میری جان میرے ایک ساتھی نے بچائی. نواز میرے پاس آؤ, میرے دوست, میرے ساتھی. آؤ میں سب کے سامنے تم کو اپنے گلے لگانا چاہتا ہوں. نواز اسٹیج کے کونے میں کھڑا تھا. چلتا ہوا سامنے آیا تو حشمت صاحب نے ان کو گلے لگا لیا. نواز نے حشمت کے کان میں اپنی دل کی بات بتا دی. حشمت, میں تیرے اصلی روپ سے واقف ہوں. نواز نے یہ کہہ کے پستول حشمت کی کنپٹی پہ رکھا تو پورے مجمع میں کھلبلی مچ گئی. لوگ اسٹیج سے اتر گئے. نواز نے مائک اپنے سامنے کیا. دوستوں, میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ حشمت واقعی ایک محب وطن انسان ہے, مگر آج میرے سامنے یہ پردہ اٹھ گیا. میں ان کا جیسے بے دام غلام تھا. میں نے ان کی جان بچائی. مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ ان کی پلاننگ ہے. یہ لوگ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق اسلام بنانا چاہتے ہیں. ان کے نزدیک قانون کاغذ پر لکھی ہوئی صرف ایک عبارت ہے. یہ ملک سے بدامنی کا خاتمہ نہیں کر سکتے, رشوت چور بازاری کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے. کون سا ملک کہتا ہے کہ اپنے ملک کے خزانوں کو لوٹو, جلاؤ, گھراؤ کی سیاست کرو, غربت ختم کرنے کے بجائے غریبوں کو ختم کرو؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم کس حد تک سچے محب وطن ہیں؟
اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا ہم اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں یا اس کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہیں. مجھے اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے. میں نے جھوٹ کہا یا سچ، اس کا فیصلہ میں حشمت صاحب پر چھوڑتا ہوں. میں نے ان کا نمک کھایا ہے. نواز نے اپنی پستول حشمت صاحب کے حوالے کر دی. حشمت صاحب نے پستول اپنے ہاتھ میں لی اور بولے یوم آزادی مبارک. یہ کہہ کے پستول سے ایک فائر کیا. سر میں گولی بننے والی سوراخ سے خون بہنے لگا. حشمت نے خود کو گولی مار لی تھی. تو دوستو، یہ ایک افسانہ تھا، اور اس افسانے میں نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے. یہ ایک فرضی کہانی ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. پسند آئے گا تو وہی حسب روایت میں آپ سے یہی کہتا ہوں، اس کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی تحریر کے ساتھ، مزاحیہ تحریر، افسانے، کسی ڈرامے یا کوئی معلوماتی مضمون یا موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ. اب اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ نگہبان.